للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں شمع توحید و رسالت دے پروانوں محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کی حالیہ ہے اور سجنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. عزیزوں اور دوستو ماشاءاللہ تسی کافی وقت تو حضور دا ذکر بیٹھ کے سماعت کر رہے ہو. 5:10 ادھا گھنٹہ میرے کول وقت ہے جیدے وچ میں تانوں گفتگو سنانی ٹھیک ہے. تو او دے اندر اندر ساری گل جڑی ہے وہ تواڈے تک پہنچانی ہے. توجہ دے نال گل ساری سمجھ لو تے سن لو. ساتھیو اور بیٹیو خضر حیات یا کوئی اور آدمی جیڑا بھی حضور دے ذکر دی محفل سجائے اور کوشش کرے کہ میرے گھر حضور دا ذکر ہوئے وہ بندہ کرما والا ہوتا ہے. انسان دے او اوقات او پیسہ اور او توانائیاں جیڑیاں حضور دے دین واسطے خرچ ہون گیاں او بندہ مومن دے نامہ اعمال یوم قیامت نو نیکیاں وچ شمار ہون گیاں. جتنا وقت حضور دے ذکر وچ بیٹھاں گے جتنیاں گلاں حضور دے دین دے واسطے کراں گے جتنیاں سناں گے جتنا پیسہ لگاواں گے جتنا قوت لگاواں گے خرچ کراں گے وہ سارا قیامت والے دن وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ جو بھی تساں نیکی اگاں گھلنی ہے وہ قیامت والے دن تواڈے نامہ اعمال وچ تواڈے اگے آ جانی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ایک ذرے دے برابر بھی کسی نے کوئی نیکی کیتی ہوئی تو وہ نیکی بھی وہ دے نامہ اعمال وچ آئے گی. اگر بندہ راستے تے چل رہا ہے ریاض الصالحین میں حدیث ہے اگر بندہ راستے تے چل رہا ہے کوئی پتھر کنڈا راہ چ آ گیا بندہ انہوں اٹھا کے سائیڈ تے رکھ دیندا ہے کہ کسی نے ٹھوکر نہ لگے کسی نے چبھ نہ جائے کانٹا شیشہ کوئی چیز. تو میرے نبی پاک نے فرمایا اے بھی صدقہ ہے اے بھی صدقہ ہے اے بھی نیکی ہے اے بھی بھلائی ہے. تو اسلام ذرے دے برابر نیکی بھی کسی دی ضائع نہیں کرتا. تہاڈا بیٹھنا تہاڈا آنا تہاڈا جانا بیٹھنا اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. کسی بھی نیکی نو حقیر نہ سمجھو. نیکی چھوٹی ہوئے یا وڈی حقیر نہیں ہوندی. چھوٹیاں نیکیاں تو ہی وڈیاں نیکیاں دا ذہن بندا جاندا ہے. لہذا چھوٹے تو چھوٹی نیکی بھی کرن تو ہمیشہ گریز نہ کرو. مثلا آج بھائی ماشاءاللہ بڑے بڑے کئی جگہ تے میں بیٹھا ہوں نا تے پھر بندے اپنی گلاں مسلیاں دیاں کردے رہندے تے میں چپ کر کے سندا رہنا بھئی میاں اے آپ بڑے سیانے نے سانے نہ دسن دی لوڑ کوئی نہیں پوچھو نہیں. تقاضا پتہ کی تقاضا ادب دا تے علم دا اے وے شعور جس بندے وچ ہوے نا او جدوں اے سمجھ لے نا ایس محفل وچ کوئی میرے نالوں زیادہ پڑھیا بندہ ہے او بندہ اوتھے گلاں کردا تھوڑیاں سندا باڑیاں. جدوں سمجھ آ جائے کہ ایتھے میرے نالوں زیادہ علم والا بھی کوئی ہے او پھر او دے ال توجہ رکھدا ہے اے جو آندا ہے اون سنو ہن کرو نا. لیکن کمڑے بندے جتھے بیٹھے ہو وہ اپنی ہی دا ماری رکھ دے. اے انہاں دیاں کمڑیاں ہون دی دلیل ہوندی ہے تے اسی مڑ سمجھ جانے ہیں بھئی اے ساڈے تو کام اگائیں میاں چپ کر کے نہ لگیا رام دو تسی اپنا کرنا سی اپنا کرنا. تو اصل اصول کی ہے وہ اصول ہے جڑا تانوں دسیا ہے کہ جتھے سمجھو کہ کوئی بندہ صاحب علم ہے اور میرے تو زیادہ علم والا ہے اوتھے اون گل کر کے سندیاں رہنا کمال ہوندا ہے.
آپ نہیں اتنے کری دیاں کیونکہ اسی کرنی ہے تو غلط کرنی ہے تے جدوں کو بندہ گل غلط کرے ادوں پھر وہ جڑا علم والا ہوندا ہے علم عالم ہوندا ہے انہوں اس گل دی تکلیف ہوندی ہے بھئی میرے کول بیٹھے ہاں یہ بندہ گمراہی دیاں گلاں پیا کردا ہے سو سیانے آندے نے عالم کول بیٹھو تے زبان سنبھال کے رکھو جدوں درویش کول بیٹھو تے دل سنبھال کے رکھو عالم دی کان تواڈی زبان وچوں نکلے ہوئے لفظاں دے اوتے گرفت کر دے اور درویش جدوں بیٹھا ہوئے او تواڈے دل وچ آਉਣ والے خیالات تو بھی اللہ دے دتے ہوئے نور نال واقف ہوندا ہے انہاں دا بھی پتہ ہوندا ہے ہونے کیڑے پاسے سوچ نوں لئی جاندا ہے لہذا جتھے بیٹھو جو جگہ تے بیٹھو اتھے بولیا گھٹ کرو سنیا زیادہ کرو اور سمجھیا کرو تے جڑی گل دی سمجھ نہ آوے اوندے کول او کسے عالم کول پوچھیا کرو عالم کول بیٹھا ہویا وقت ضائع نہ بنایا کرو وہ جو کوئی بیان ہوئے سن کے اندر باندھے رہیا کرو سمجھ آ گئی کسے بھی نیکی نو حقیر نہ سمجھو کسے گناہ چھوٹا نہ سمجھو نہ کسے نیکی چھوٹا سمجھو جدو بھی کسی بھائی نال گل کرو تے مسکرا کے کرو ٹھیک ہو گیا اگر تسی راستے تے چل رہے ہو میرے نبی پاک سرکار راستے تے چلنا نا تے راہ وچ کھجور دی گٹک نظر آنی تے حضور نے اٹھا کے تے جڑا نال گھر ہونا انہاں دے گھر پھینک دینی آرام نال کہ ہو سکتا ہے یہ کھجور دی گٹھلی انہاں دے کسے کام آ جائے ایج مارنی نہیں اگلا یہ کوئی نہ سمجھے کہ مینو اس کسی باروں روڑا مارے ہے مینو گٹک ماری سو مینو کسی نہیں پیار نہ انہوں نے گھر ڈال دینی ہے کہ اور کسی ایک مثال ہے کہ خیر خواہی اور دوسرے مسلمان براواں دے بارے اچھا خیال رکھنا یہ نیکی اور نیکی کوئی بھی حقیر نہیں ہوندی چھوٹے تو چھوٹی نیکی بھی کر دے رہو تے وڈے تو وڈے نیکی بھی کر دے رہو چھوٹیاں نیکیاں کرن نال وڈیاں دا ذہن بندا جاندا ہے اللہ راستہ کھول دیندے اور بندے دا ذہن نیکی دی طرف مائل ہوندا جاندا ہے سو عزیزو اور ساتھیو کتنی چھوٹی جی نیکی ہے میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا یہ حدیث ہے مشکاہ شریف کہ ایک عورت نے ایک پیاس سے کتے نے پانی پلایا مفہوم حدیث ہے پیاس سے کتے نو پانی پلایا اللہ نے اس وجہ تو اس نو جنت دے دی میرے مالک تو کتنی چھوٹی جی نیکی تو جنت دے دینا یہ کیڑا کمال ہے وہ جا رہے سن وہ مائی صاحبہ سفر تھے انہاں ویکھیا کہ کھوہ دے کنارے تے کتا ہے کتیا ہے اور وہ پیاسی ہے تو کتے پانی نہیں کڑ سکتے نا کوئی انہاں پھر کھوہ چو پانی کڑیا ان پوایا تو رب سونے نے جنت دے کسی بھی برائی نے نکیاں نہ سمجھو بھائی چھوٹا جا گناہ یہ دی خیر ہے نا ایک عورت نے بلی رکھی سی بلی حضور حدیث پر بیان فرما رہے مشکات حدیث ہے انہیں بلی رکھی سی اس نے کرو کی دے سفر تے جانا سی وہ بلی اندر ڈاک گئے باروں تالا مار دی کنڈی مار دی جب دروازہ بند ہو گیا تو بلی اندر قید ہو گئے نہ وہ باہر نکل سکتی ہے کہ کدوں کسے کھیتی چوکو چیز کھاندی پیندی کوئی کیڑا مکوڑا وہ اندر قید ہو گئی جب وہ قید ہو گئی تو بھوک تو مر گئی تو اللہ نے اس ایک غلطی تو ان جہنم میں ڈالا وہ دا نام جانویاں دی لسٹ چاہ گیا کیوں اس نے ایک جانور نال ظلم کیا تو بظاہر تے لگتا ہے بنکی جی یہ مڑکڑا گناہ ہے سان کی پتا سی بوا دے چھڑے تو جے بھائیا تو کو گھر مال ڈنگر رکھیا ہے تو وہ ویکھو کتنی سردی ہے اگر اس سرد ماحول وچ تسی اپنے ڈنگراں نوں باہر بنی رکھ دے اور انہاں دا خیال نہیں رکھ دے تسی گناہ کر رہے ہو آپ تسی لحافظ سو گے انہاں نے سردی تے رکھیا یہ بھی غلطی ہے گناہ ہے تو نیکی دا آغاز چھوٹیاں ہون تو کر لو تے گناہ دی توبہ دا آغاز بھی چھوٹیاں تو پہلے کر لو میرا رب راضی ہو جاتا ہے اللہ دے ایک درویش فرماندے نے کہ میں رات دے وقت جنگل وچ نکلیا جنگل دا موسم سی ماحول سی جنگل دا تو فرماندے نے میں رات ویلے نکلیا اپنے رب دی یاد وچ اللہ والے تانوں پتہ ہے نا رات نو جاگ دے ہوتے عزیزان دی وقار اللہ دا قرآن اس گل تے گواہی دے رہے ہیں اللہ فرمانے نے والذین یبیتون
لربهم سجدا وقياما اللہ دے پیاریاں دی شان ذاتی کر کر زاری روندے تے نیند اکھاں تو دھوندے تے فجری اوگن ہار سداونے تے سب تو نیویں دے دب کیا کھو سبحان اللہ ذرا سردی دور ہو جائے دب کیا کھو سبحان اللہ اللہ دے اولیاء دی شان اللہ والے رات نو جاگ دے ہوندے نے ومن اللیل فتحجت بہی نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ والے فرمانے بہتر دانو راتی ستے آئے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجنے دی تے ستے آیا جگاوے رات ویڑا ہے میں جنگلے چٹھیا رب دی یاد واسطے فرما دین جدوں میں قریب ہویا میں رون دی آواز سنیے جنگلے چ رون دی آواز سنیے فرما دین میں تھوڑا جہا قریب ہویا فرما دین جدوں میں قریب جا کے تکیا میں بڑی حیرت ہوئی میں ویکھیا ایک چھوٹی جی عمر دا بچہ ہے جڑا سجدے دی حالت کہہ رہا ہے میرے مالکا میرے گناہاں نو معاف کر دیں میرے مالکا میری غلطیاں معاف کری تیرا فرما بردار نہیں بنیا تیریاں نافرمانیاں ہوندیاں اسندیاں گناہگار ہوندا اسا مالکا نامایا مال دیاں گناہاں نو معافی دے گئی فرماندن میں حیران ہویا بچیاں وچ تیرنا شعور نہیں ہوندا اے بچہ کیڑیاں گناہاں دی معافی پیا منگدا ہے میں بچے دی پشت تے ہاتھ رکھ کے اونوں اپنے ال متوجہ کیتا جدوں بچہ میرے ال متوجہ ہویا رونا بند کیتا تے میں آکھیا کتھوں درد لیونی تے دردہ والیا یارا تے دس دکان تو ساڑے تائی تے بڑی دلال ہمارا ایڈا عشق کی چھلیائی جیڑا جنگل ادھی رات رو کے معافیاں پہ منگنا ہے تینوں کیڑی گناہ کر بیٹھے کس گناہ نے مجبور کیتا ہی تیری تے عمر چھوٹی ہے جے فرماندن میں نو بچہ بول کے کہندے بابا جی میں اپنی ماں نو اگ بال دیاں ویکھے آئے میری ماں اگ بال دیے بڑیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگدی اور میری ماں نال چھوٹیاں رکھ دیے حالانکہ دا بچپنے دا خیال ہے بچپنے دی گل ہے میری ماں چھوٹیاں لکڑیاں نال رکھ دیے پہلے نکیاں نو اگ لگدی ہے
مڑ وڈیاں نو لگدی ہے بابا جی میرے دل وچ خیال آیا ہے تے اللہ وڈیاں وڈیاں گناہگاراں نو اگ وچ سٹے انہاں نو اگ نہ لگے او سچا ہے میرا مالک میرے جیاں نکیاں گناہگاراں نو نال رکھ دے اس گل تو ڈر آ گیا ہے اللہ کے اپنا خیال ہے اللہ دا قرآن دوزخ دے بارے ارشاد فرماندا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت اللہ دی دوزخ تے وڈیاں وڈیاں پتھراں تے پہاڑاں نو جلا دے گی اے نکی تے چیری کوئی نہ یودا اپنا خیال سی بچپنا سی لیکن فرما نے بیلیا اے تیرا خیال ہے اے تیرے دل دی بات ہے لیکن اللہ دی دولت تے وڈیاں وڈیاں نو سار دیندی ہے پر تیرے تو قربان جاواں جنوں نکیاں ہوندیاں وی خیال تے آ گیا ہے توجہ ہو گئی آپ حضرات گرامی قدر سنگیو اے دوستان محترم اے رسول اللہ سرکار دے غلاموں جتنے سنگی یار بیلی بیٹھے ہو اللہ کریم تواڈی ساریاں تے راضی ہو جائے بھائیا نکی تو نکی نیکی نوی حقیر نہ سمجھو نکی نکی تو نکی بھی کرو بات ساڈے بندے ہوندے نا وہ آندے نے بھائی اسی رمضان آیا تے نماز شروع کر لیا بھائیا یہ کیڑی پریکٹس ہے تو رمضان آیا تے شروع جس ویلے ٹائم ملتی اتھوں ہی شروع کر پتہ ہی رمضان تے جیوندے رہنا چھوٹے چھوٹے گناہ میں حقیر نہ سمجھو بخیر اے دی کیڑی گل اے ساڈے بندے بیلی اکثر آندے جی کھان پین والی شے دی چوری کو نہیں لگدیاں کسی دا کنو توڑ لیا کسی دا گنا لے لیا بھائی رب دا نام یہ بھی حرام ہی اوے خدا دا نام یہ بھی حرام ہی نہ حرام کھایا کر تسی ایک کنو حرام کھا کے اپنی ساری خوراک دا بھی بیڑا غرق کرو حرام خور دی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے حلال خور کسے مسلمان بھائی دا حق نہ مارے ہے لگ دیا سی گنا توڑ لیں لو جی یہ کڑی چوری ہے مرکھان پینا لی شاید یہ بھی چوری ہے جھوٹ بولنا بھی لعنتی ہون دا سبب بڑھ گئے کدی بھی سرکار دی بارگاہ وچ چھوٹی چوری بھی نہ کرو بڑی چوری بھی اللہ سونے تو ڈر کے نہ کرو چھوٹیاں وہ اندر کسی چور نو پھانسی دین لگیا ہے اس کہا جی میری والدان بھی پھانسی دے انہوں نے کہا تیرا گناہ ہے والدان کیوں پھانسی دے اس کہا جی اس لئے میں پہلی چوری کیتی ہے میری مان پتا جب میں انہوں تھڑکیا ہوں دے اس تے میں ای تھی وڈے چور کوئی نہ بڑھ اے عزیز ایسا تھی نکی تو نکی نیکی نمی حقیر نہ سمجھتے نکے تو نیکی گناہ نمی ہلکا نہ سمجھ بھائی دی خیر ہے نکے گناہ کر دیں وڈے گناہ تے بندہ جری تے دلیر ہو جائے وہ خیر آئی ہے میں 100 دی چوری جو کیتی ہے تو کچھ نہ ہویا جو میں لکھ دا فراڈ بھی کر لیا تو کچھ نہیں ہونا جدو بندہ پہلا گناہ کرتا ہے نا تے دل دے اتے ایک نکتہ لگ جاندہ ہے کالے رنگ دا اے ان گل سمجھ لینا پہلا بندہ گناہ کرتا ہے تو دل تے سیاہ رنگ دا ایک نکتہ لگ جاتا یہ بندہ کر لے نا توبہ تے معافی مانگ لے تو جیدے کو گناہ کیتا ہوئے اندھا ازالہ کر دے تو وہ نکتہ مٹ جاتا ہے اور دل سونا رہتا ہے جدو بندہ پھر نہیں نہ کردا تو اور گناہ کردا جاندہ ہے تو وہ پھر نکتہ پھیل دا جاندہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم انہوں نے دلوں تے پردہ آ جاندہ توجہ ہے وہ دل نو اپنے گھرے چلے لیندہ ہے پھر اس دل تے حق بات اثر نہیں کر دی جنہ چوئی کوئی ڈاڈا تھوڑا وہ پردہ بھن کے مڑ دل نو ستھرے آنا کر دی تو
اسی سمجھ رہے ہیں بس نکا جہا گناہ کیتا لیکن نقطہ وہ لا چھڑدا ہے، وہ پھر نقطہ کو پھیلدا جاندا ہے، وہ دا اثر پھیلدا جاندا ہے اور وہ دل نو چار چفیرے تو گھیرے چ لے لیندا ہے اور وہ دل حق قبول کرن تو آری ہو جاندا ہے۔ اے عزیز اے ساتھی خبردار، میرے بھراؤ، میرے بیلیو، میرے بچیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، میں آپ دی خدمت یہی عرض کرنا چاہنا کہ کدی بھی کسی نکے گناہ نو حقیر سمجھ کے نہ کر لیا وہ خیر آئیے ایک ایڈا ایڈا گناہ۔ ہمیشہ برائی دا آغاز چھوٹے پن تو ہی ہوندہ ہے تے پھر بندہ بڑا جا گناہگار بنتا، پہلے دن بڑا گناہگار کوئی نہیں بنتا۔ وہ مثالاں بڑیاں گھٹ نے اور نہ ہونے دے برابر نے، جڑیاں نہ ہونے دے برابر انہاں نہ مثال نہیں بنایا جاتا۔ القلیل کل معدوم، تھوڑا نہ ہونے دے برابر ہوندہ ہے۔ گل اصلیت یہ وے کہ بندہ پہنا نکیاں گناہ ماں تو لگتا ہے تے انہاں دل وڈیاں تے دلیر ہوندہ جائے۔ اس واسطے میں عرض کرتا کہ بیٹھے ہو تے آئے ہو تے سندے پے ہو، اسی جس نبی دا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے سندرس کہہ دیتا ہے، اے دے اتے غور دی ضرورت ہے۔ اے ذرا اے بچوں اے گلنا سمجھ لیا جی، ہن روز میرے کو باندھ دیو، میں تے کوشش کرنی ہے نا اپنے پتران گل سمجھا چھڑنا، میں نہ بھدیواں مڑ میں تے دس کے بچ سکنا، میں جی دسیا میں دسیا آج یہ میں نے سدیا ہے خرچہ کر دیا ہے تو میں انہاں دس دا بائی تے رویا ہے میری بندے کوئی نہ مڑتو سا بدلینا ہے، میں بچ جانا ہے۔ تو میں چاہنا سارے بچیے سوات آئیں، ہن مرال کے جرانے ہیں روز دوجے دے کٹھے ہونے ہیں تو جے تسی دوجے پاسے تے اسی دوجے پاسے ہوئی تو مڑ سوات تے نہ آیا، سوات آئیں سارے ہی کو پاسے یار دی رضا ہے ٹھگا لگ جائے۔ اس تو سونے آنا بھائی سمجھ لو گل، میرے نبی پاک سرکار دی دائی سیدہ حلیمہ فرماندیاں کہ میں حضور نو جدو لے گئی نا تے میں حضور نو اپنے سینے نہ لایا کہ میرے حضور دودھ پی لیں، حضور نے میرے سجے پاس دودھ پی لیا، پھر سرکار نو میں دوسرے طرف لگایا کہ آپ دوسری طرف بھی دودھ پی لیں، فرماندیاں رسول اللہ نے دودھ نہیں پیتا، میں پھر پلایا ہے، جنی واری نہیں پلایا ہے حضور نے ایک پاس ہی دودھ پیتا ہے، دوجے پاس حضور دودھ نہیں پیتا، کیونکہ حضرت علیمہ دا ایک اپنا پتر سی جڑا انہاں دا حقیقی بیٹے سن، رسول اللہ انہاں دے رضائی بیٹے سن، تو برا دو ہو گئے، تو فرمایا ایک پاسا میرا ہے تے ایک میرے بھرا دا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی ماں دی گود وچ بھی بھرا دے حصے دا حق نہیں کھاتا بھائیا، کتھوں دین سمجھ نہیں ہو۔ اسی کیویں کسے مسلمان بھرائی دا بھرا دا حق کھا کے تے حضور دے نیڑے ہو سکنے ہیں تے اللہ نے پسند ہو سکنے، کسے مسلمان بھرا دا حق نہ کھا۔ ساڈے بندے بڑے سیانے نے، وہ لگ دیاں بیخ لینا پانی لگا ہے ایندے والا تے جتھوں بننا کمزور سمجھن اوتھے پیر دو واری چا مار دین تے آپ اگاں ٹر جاندے بس ہاتھوں تے نیاں لے لا اساں تے ہاتھ بھی نو لایا، آپ پھر ٹوٹ گئے۔ تو اصل تے گل بھائیا نیت تے مکنی ہے، تیری نیت توڑن دی آئی تو ہاتھ میں نہیں لایا، تو کام بھی کر گئے تے ہاتھ بھی نو لایا، لیکن وہ پانی تیرے بھائی دا سی، تو اپنی فصل نو لا کے اپنی فصل نو اگلا لگا ہے پانی میں خراب پیا کرنا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ تو ساری فصل نو حرام پیا کرنا ہے بھائیا، انج نہ کری او نہ کری نہ کری، اپنے بچیاں نو بھی حلال کھوائیں تے آپ بھی حلال کھائیں۔ سمجھ آئی کہ نہ؟ عزیز من و دوستان من، میرے حضور نے سانو سبق پڑھا دیتا ہے، میرا امتی ہوئے جڑا حرام نہ کھائے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے، یا فرماتے نے بے قدران دی یاری نالو تے سنگ چوڑے دا چنگا، حرام دا گوشت کھاون نالو تے ساگ سروں دا چنگا۔
حرام دا نانا گوشت کھا، تو ساگ سروں دا کھا پر کھا حلال دا، اے گل ہی سجن، حرام نہ کری حرام نہ کھاویں. دنیا باڑے بھی جوڑ لئی ہوئی تے پائیا مڑ کی ہو جانی، نکیاں نکیاں گلاں نے باڑی بھی دنیا جوڑ لی تے مڑ کی. نہ میرے عزیز نہ میرے دوست میرے بھائی یاد کر لے، کبھی کسے برا کو بہ کے دوجے برا دی غیبت نہ کری، گلا نہ کری. مسلمان برا کو بہ کے دوجیاں براواں دا گلا نہ کری، دوجیاں دے عیب نہ کڈی، اپنے عیب کڈنے چاہیے. دوجیاں دیاں خوبیاں ویکھیا کرو تے اپنیاں خامیاں ویکھیا کرو. چنگے رس ہو، میں گل سمجھانی ہے سمجھنا تساں آپ. دوجیاں دیاں خوبیاں ویکھیا کرو، بہو دے چا خوبی ہے، او دے چا خوبی ہے. اپنیاں خامیاں ویکھیا کرو، میرے چا خامی. اے دے نال نفع ہوے گا، سن لگے گا بندے ساڈے تو چنگے نے. آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ دوجیاں دے بہ کے اوکے تے گیلے نہ کیتے کرو، دوجیاں دیاں برائیاں نہ کرے کرو، اے غیبت ہے. اللہ قرآن نے فرما دے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تسی پسند کرتے ہو برا دا گوشت کھائیے؟ نہیں جی. تو اللہ فرماندے مڑ براواں دی غیبت نہ کریا کر، کنڈو پیچھے انہاں دا گیلا نہ کریا کر. اے اندی جویں برا دا گوشت کھانا تو اپنے براواں دا گوشت بندہ کیوں کھائے؟ یہ کچھ چنگی عادت ہے. اے عزیزو اے ساتھیو، رب کو خیر منگیا کرو. اے عزیزو اے ساتھیو، دنیا تھوڑی ہے، آخرت دا سفر طویل ہے، وقت نیڑے نیڑے وے. یاد کر لو درویش دا آخری جملہ، دلا غافل نہ ہو، یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سما ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سے پھولوں پر ہوئے گا ایک دل مردہ، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اگر چاہنا ہے کیڑے نہ کھان دے حضور دا غلام ہو جائے.